قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درسوں میں بات ہوئی تھی کہ بشر نامی منافق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کیا، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں اس کے ورثہ نے، مقتول کے ورثہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو فرمایا کہ میرا یہ گمان نہیں تھا کہ عمر ایک مومن شخص کو قتل کریں گے۔ اس سے ہمیں اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر کسی اعلیٰ عدالت میں اس کے متحت کسی افسر کی شکایت کی جائے، کسی جج کی شکایت کی جائے، تو اس کو بھی سماعت کے لیے قبول کرنا چاہیے اور اس کی تحقیق اور تفتیش کرنی چاہیے۔ یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناراضگی کا جملہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس سے بات واضح ہو گئی کہ اصل میں وہ شخص مومن تھا ہی نہیں، اس کا اندر کا کفر کھل کر باہر آ گیا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے پیغمبر، آپ کے رب کی قسم، یہاں پر لا کا لفظ استعمال ہوا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ۔ قرآن پاک میں بھی اور عربوں کے ہاں بھی قسم سے پہلے عام طور پر لا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس لا کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اس کو زائد سمجھا جاتا ہے۔ جیسے لا اقسم بہذا البلد، اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کرتے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، بلکہ ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ اللہ تعالیٰ شہر کی قسم، مکہ مکرمہ کی قسم اٹھا کر بات فرما رہے ہیں، تو یہ لا زائد ہوتا ہے، اور اس لا سے اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی کہہ دیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ذرہ بر شک کرنا اور وسوسہ بھی لانا کفر کے مترادف ہے۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ مالک محض شفقت اور عنایت سے قسم اٹھا کر اپنے بندوں کو یقین دلاتے ہیں تاکہ بندے اس بات پر آمادہ ہو جائیں۔ سو نہیں اے پیغمبر، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے معاملات میں آپ کے حکم کو نہ مانیں، آپ کو فیصل تسلیم نہ کریں، حکم تسلیم نہ کریں۔ اگر آپ کے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں تب تو یہ مومن ہیں، اگر اس میں ذرہ بر کوتاہی برتتے ہیں تو پھر یہ مومن نہیں ہیں۔ ان کو اپنی ایمان کی کمزوری پر نظر کرنی چاہیے، اور اس کا تعلق صرف اسی فیصلے کے ساتھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کسی آیت کے نزول کا سبب تو کوئی ایک آدھ واقعہ ہی بنتا ہے، لیکن قرآن پاک قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو ہم سب کے لیے یہی حکم ہے کہ ہم سب سر سے لے کر پاؤں تک، زندگی سے لے کر موت تک، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک
گھر سے لے کر بازار تک، غمی سے لے کر خوشی تک، جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ہونے چاہیے، اس کے خلاف نہیں ہونے چاہیے۔ اس چیز میں ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو جب تک وہ آپ کو فیصل تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضیت، پھر وہ اپنے جی میں ذرہ بر آپ کے فیصلے سے متعلق تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ جو بھی آپ فیصلہ کر دیں اس کو دل کی خوشی سے قبول کریں اور ذرہ بر دل میں تنگی پیدا نہ کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ نبی کے حکم کو مان تو لیتے ہیں لیکن دل میں تنگی سی، گھٹن سی محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی ایمان کا معیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ عام لوگوں کو جو ہم اپنے بیچ میں فیصل بناتے ہیں، حکم بناتے ہیں، ثالث بناتے ہیں، اور اس میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول برحق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین بھی ہیں، اور اپنی امت کے لیے مہربان اور مشفق بھی ہیں، اور پھر آپ کا ہر لفظ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جو بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر آپ نے فیصلہ کر دیا، آپ نے حکم دے دیا، اور پھر ہم دل میں گھٹن محسوس کریں اور خوش دلی کے ساتھ ان احکامات پر عمل نہ کریں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایمان کے معیار سے گری ہوئی بات ہے۔ تو اس میں اس منافق کا قصہ بھی مکمل ہوا کہ وہ در حقیقت مسلمان تھا ہی نہیں جس نے آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور وہ پورے طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔ جو بھی آپ کا حکم آئے، حکم آنے کے بعد پھر اس میں ذرہ بر دل میں تنگی محسوس نہ کریں اور پورے طور پر اپنے سروں کو جھکا دیں، اندر باہر تن من دن کو ہر چیز کو آپ کے حکم کے سامنے جھکا دیں۔ یہ ایمان کا معیار ہے۔ اس سے اور بھی کئی ساری باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دین میں جیسے عزیمتیں ہیں اسی طرح رخصتیں بھی ہیں۔ عزیمت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی حکم کے اعلیٰ معیار پر عمل کرنا، اور رخصت کا معنی ہوتا ہے کہ بعض جگہ پر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کچھ گنجائشیں دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر حکم ہمیں یہی ہے کہ ہم وضو کر کے نماز پڑھیں۔ اگر ایسی نوبت آ گئی کہ پانی میسر نہیں ہے تو اسی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اب تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ تو عام طور پر سننے میں یہ لفظ بھی ملتا ہے، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ تیمم کو دل نہیں مانتا، بس وضو ہو، وضو کر کے نماز پڑھیں، تو تیمم کر کے نماز پڑھنے پہ دل مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، ایمان کے معیار سے گری ہوئی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے عزیمتوں پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے اسی طرح رخصتوں پر عمل کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کل کائنات میں کوئی بھی متقی اور پرہیزگار اور اللہ کا ڈر رکھنے والی ذات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ایک طرف اور پوری امت کے اعمال دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا برابر نہیں ہو سکتے اور وزن میں برابری ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک روزہ رکھا، بعد میں امت مسلمہ قیامت تک روزے رکھ رہی ہے، ان سب روزوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو آپ کے روزے کا وزن زیادہ نکلے گا۔ تو جب آپ ہی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ سفر میں کوئی ایسا سفر ہے جس میں مشقت کا خدشہ ہے تو روزہ نہ رکھو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی تسلیم کریں۔ پھر یہ کہنا کہ جی دل نہیں مانتا، یہ بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور آپ نے جب تیمم کر کے نماز پڑھی ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے موقع پر تیمم کر کے نماز پڑھ لیں اور اس میں دل میں ذرہ بر کوئی حرج محسوس نہ کریں۔
اور یہ بات بالکل دلیل کے عین مطابق ہے کہ کسی بھی عمل میں وزن اس اخلاص سے بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا ہے کہ ایک مد جو اگر میرا صحابی خرچ کرے اللہ کے راستے میں، مد یہ تقریباً 15 شٹاکا ہوتا ہے، کلو سے بھی کم ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں آدھے مد کا تذکرہ بھی ہے، آدھے کلو سے بھی کم، کہ آدھے کلو سے کم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور بعد میں آنے والا کوئی امتی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو یہ ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابی کا ثواب زیادہ ہوگا۔ صحابی کا ثواب کیوں زیادہ ہوگا؟ کہ عمل میں وزن اخلاص سے آتا ہے۔ جتنا اخلاص ایک صحابی میں ممکن ہے بعد میں آنے والوں میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کی جنہوں نے تربیت کی ہے، جتنا اخلاص ان میں ہے ان کا تو صحابہ بھی تصور نہیں کر سکتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں کتنا وزن ہوگا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے دیں، چاہے وہ عظیمت عمل کے اعلیٰ معیار سے متعلق ہو، چاہے رخصت اور سہولت پر مبنی ہو، تب بھی ہمیں خوش دلی کے ساتھ ان احکام کو بجا لانا چاہیے، اور اس قسم کے جملے نہیں کہنے چاہیے کہ جی اس کو دل نہیں مانتا۔ جب تک اللہ نے توفیق بخشی کھڑے ہو کے نماز پڑھی، اگر صحت ویسی نہیں رہی تو پھر یہ کہنا جی بیٹھ کے نماز پڑھنے کو جی نہیں مانتا، یا رکوع سجدہ ہم کرتے رہے اور اب ہمت نہیں رہی تو رکوع سجدہ اشارے سے کرنے میں آدمی یہ کہے کہ جی اس کو جی نہیں مانتا، دل نہیں مانتا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ ساری وسعت ہے اس آیت میں، تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے بس اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔